ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مسجد کا بھی ذکر کیا ہے اس میں جس کو ڈھانے کا حکم دیا گیا، مسجد ضرار، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا کفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی۔ یہ کیا تھی مسجد ضرار؟ کچھ منافق تھے مدینہ طیبہ میں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، لیکن ان کو پورا چانس ملتا نہیں تھا کہ اپنی تنہائی میں میٹنگ کرنے کے لیے حضور کے خلاف، اسلام کے خلاف۔ وہ چھپے ہوئے کافر کو کیا کہتے ہیں؟ چھپے ہوئے کافر کو منافق کہتے ہیں۔ چہرہ اس کا سب کچھ مسلمانوں کی طرح، نماز بھی پڑھتا ہوگا، سب کچھ کرتا ہوگا، لیکن اندر سے وہ کافر ہے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ تو انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا کہ ہم بڑے دور رہتے ہیں محلے میں، وہاں سے مسجد نبوی آنے میں ہم کو لمبا وقت لگ جاتا ہے اور آنے جانے کی تکلیفیں ہیں، لہٰذا ہم کو ایک الگ مسجد بنانے کی پرمیشن دیجیے، الگ ہم ایک مسجد بنا لیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر پر جا رہے تھے، ان لوگوں نے مسجد بنا لی، لیکن ان کا مقصد دوری کی وجہ نہیں تھی۔ مسجد نبوی تو صحابہ کہاں کہاں سے آتے تھے، کھیتی باڑی کرنے والے صحابہ بھی آتے تھے جو مدینے کے باہر رہتے تھے، لیکن یہ لوگ مدینے سے بہت دور نہیں تھے۔ مسجد قباء جہاں پر آج ہے بنی ہوئی ہے، اس کے قریب ہی انہوں نے ایک الگ مسجد بنا لی، لیکن وہ میٹنگ کا ایک اڈا تھا، فتنوں کا ایک اڈا تھا، وہ مسجد نہیں تھی۔ اس میں بیٹھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بناتے تھے، اسلام کو کمزور کرنے کے منصوبے وہاں پر بنائے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے حکم دیا کہ اس مسجد کو ڈھا دیا جائے، جلا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ تو وہ مسجد ضرار اس لیے کہلاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ اس طرح کا فتنوں کا اڈا اگر مسجد کی شکل میں ہو تو اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو ہٹا دیا گیا، اور وہاں پھر کبھی بھی آج تک مسجد نہیں بنائی گئی، تو اس کو مسجد ضرار کہا گیا۔ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مسجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سکھاتی ہو وہ مسجد نہیں، وہ مسجد ضرار ہے، مسجد ضرار ہے۔ حالانکہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے۔ وہ لوگ بھی اللہ کی عبادت کے لیے مسجد شروع کیے تھے، لیکن وہاں کر کیا رہے تھے؟ نبی پاک سے بغض اور عداوت۔ آج کے زمانے میں بھی جو حضور کی محبت سے دور کرنے والے جس مسجد میں بھی پیغامات ہوتے ہوں، وہ مسجد نہیں ہے، وہ مسجد ضرار ہے۔ ایسی مسجدوں میں نہ جائیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دور کیا جاتا ہو، ان کو عام بشر کہا جاتا ہو، بڑے بھائی کے برابر کہا جاتا ہو، پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے یہ کہا جاتا ہو، ان کا خیال آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر کہا جاتا ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان ممبروں سے جہاں رسول اللہ کی شان میں بھونکا جاتا ہو، وہ مسجد کہاں ہے؟ وہ مسجد ضرار ہے۔ مسجد وہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ ذکر حق، یعنی ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، یعنی اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہو اور حضور کو چھوڑ کر کے، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ سقر کہتے ہیں جہنم کو۔ تو خالص اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں میں اللہ اللہ کرنے کے لیے یہ بنایا ہوں، نبی کا یہاں کوئی تذکرہ نہیں ہوگا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تو جہنم کی کنجی ہے۔ شیطان بھی اللہ کو مانتا تھا لیکن رسالت کا انکار کیا۔ بہرحال اللہ تعالی ہماری مسجدوں میں وہ روحانیت آج بھی باقی ہے کہ ہم نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، ختم ہوتے ہی میرے نبی کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کرتے ہیں، یہاں محبت کے پیغامات دیے جاتے ہیں۔ ہماری شروعات ہوتی، کبھی محفلیں ہوں، کوئی بھی مجلس ہو، محفل ہو، نعت پاک مسجد میں پڑھی جاتی ہے، نبی پاک کی شان مسجد میں بیان ہوتی ہے، اور نمازوں کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اجتماعی طور پر سلام اور درود بھیجنے کا ہمارا معمول ہے یا نہیں؟ آج بھی ہر نماز کے بعد ہمارے یہاں امام کیا کہتا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حالانکہ کوئی یہ کہتا کہ یہ درود یہاں کیوں پڑھ رہے ہو، اللہ کی عبادت کرو مسجد میں، رسول کا یہاں کیوں ذکر ہے؟ نہیں، تمہاری نمازیں کمپلیٹ نہیں جب تک رسول پر سلام نہیں بھیجتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عشق کے ماحول میں زندگی عطا فرمائے
اور گمراہ کفار بدین لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔